یسایہ نبی کی کتاب اس کا 13واں باب۔ خدا بابل کو سزا دے گا۔ بابل کی بابت بار نبوت جو یسایہ بن آموس نے رویا میں پایا، تم ننگے پہاڑ پر ایک جھنڈا کھڑا کرو اور ان کو بلند آواز سے پکارو اور ہاتھ سے اشارہ کرو کہ وہ سرداروں کے دروازوں کے اندر جائیں۔ میں نے اپنے مخصوص لوگوں کو حکم کیا، میں نے اپنے بہادروں کو جو میری خداوندی سے مسرور ہیں بلایا ہے کہ وہ میرے قہر کو انجام دیں۔ پہاڑوں میں ایک ہجوم کا شور ہے، گویا بڑے لشکر کا مملکتوں کی قوموں کے اجتماع کا غوغا ہے۔ رب الافواج جنگ کے لیے لشکر جمع کرتا ہے، وہ دور ملک سے آسمان کی انتہا سے آتے ہیں۔ ہاں خداوند اور اس کے قہر کے ہتھیار تاکہ تمام ملک کو برباد کریں۔ اب تم واویلا کرو کیونکہ خداوند کا دن نزدیک ہے، وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا۔ اس لیے سب ہاتھ ڈھیلے ہوں گے اور ہر ایک کا دل پگھل جائے گا، اور وہ ہراساں ہوں گے، جان کنی اور غمگینی ان کو آ لے گی۔ وہ ایسے درد میں مبتلا ہوں گے جیسے عورت زہ کی حالت میں۔ وہ سراسیمہ ہو کر ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے اور ان کے چہرے شعلہ نما ہوں گے۔ دیکھو خداوند کا وہ دن آتا ہے جو غضب میں اور قہر شدید میں سخت درشت ہے، تاکہ ملک کو ویران کرے اور گناہگاروں کو ان پر سے نیست و نابود کر دے، کیونکہ آسمان کے ستارے اور کواکب بے نور ہو جائیں گے اور سورج طلوع ہوتے ہوتے تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور میں جہان کو اس کی برائی کے سبب سے اور شریروں کو ان کی بدکرداری کی سزا دوں گا، اور میں مغروروں کا غرور نیست اور ہیبت ناک لوگوں کا گھمنڈ پست کر دوں گا۔ میں آدمی کو خالص سونے سے بلکہ انسان کو اوفیر کے کندن سے بھی پاک یاب بناؤں گا۔ اس لیے میں آسمانوں کو لرزاؤں گا اور رب الافواج کے غضب سے اور اس کے قہر شدید کے روز زمین اپنی جگہ سے جھٹکی جائے گی، اور یوں ہوگا کہ وہ کھدیڑے ہوئے آہو اور لاوارث بھیڑوں کی مانند ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے لوگوں کی طرف متوجہ ہوگا اور ہر ایک اپنے وطن کو بھاگے گا۔ ہر ایک جو مل جائے آر پار چھیدا جائے گا، اور ہر ایک جو پکڑا جائے تلوار سے قتل کیا جائے گا، اور ان کے بال بچے ان کی آنکھوں کے سامنے پارا پارا ہوں گے۔ ان کے گھر لوٹے جائیں گے اور ان کی عورتوں کی بے حرمتی ہوگی۔ دیکھو میں مادیوں کو ان کے خلاف برانگیختہ کروں گا جو چاندی کو خاطر میں نہیں لاتے اور سونے سے خوش نہیں ہوتے۔ ان کی کمانیں جوانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گی، اور وہ شیرخواروں پر ترس نہ کھائیں گے اور چھوٹے بچوں پر رحم کی نظر نہ کریں گے۔ اور بابل جو مملکتوں کی حشمت اور کسدیوں کی بزرگی کی رونق ہے، سدوم اور عمورہ کی مانند ہو جائے گا جن کو خدا نے الٹ دیا۔ وہ ابد تک آباد نہ ہوگا اور پشت در پشت اس میں کوئی نہ بسے گا۔ وہاں ہرگز عرب خیمے نہ لگائیں گے، وہاں گڈریے گلوں کو نہ بٹھائیں گے، پر بن کے جنگلی درندے وہاں بیٹھیں گے اور ان کے گھروں میں الو بھرے ہوں گے۔ وہاں شتر مرغ بسیں گے اور چگمانس وہاں ناچیں گے، اور گیدڑ ان کے عالیشان مکانوں میں اور بھیڑیاں ان کے رنگ محلوں میں چلائیں گے۔ اس کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور اس کے دنوں کو اب طول نہیں ہوگا۔ آمین اور آمین۔